بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب محبت، اللہ رب العالمین جل وعلا کا قرب یہ ایک ہر مومن کی تمنا اور آرزو ہونی چاہیے، اور ہے بھی۔ ہر انسان کو اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ تک اس کی رسائی ہو جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں جس شخص کو تین چیزیں مل جائیں اس انسان کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ پہلی چیز رزق حلال۔ اگر کسی بندے کا، مومن کا رزق حلال ہے تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے اسے اللہ تک لے جانے کے لیے سنگ میل ثابت ہوتی۔ اور دوسرا فرمایا والدین کی خدمت، والدین کی محبت جس بندے کو مل جائے اس بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا صحبت صالح۔ کیا خوب فرمایا مولانا روم نے کہ صحبت صالح کنا صالح کنن، صحبت طالع کنا طالع کنن۔ تین چیزیں جس بندے کو میسر آ جائیں، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ رزق حلال یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جب انسان کھاتا ہے تو اس کے وجود میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کی غذا پاکیزہ ہوتی ہے، غذا ستھری ہوتی ہے، حلال کھاتا ہے، اللہ کا طیب اور طاہر رزق کھاتا ہے، حرام ذرائع سے نہیں کماتا ہے، وہ لوٹ کا مال، وہ کسی کا حق نہیں مارتا ہے، وہ یتیموں پر اور وہ بیواؤں پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ رزق حلال کماتا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، بلکہ میرے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے تو رزق حلال کمانے والے کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا۔ اور دوسری چیز والدین کی خدمت۔ حضرت بائدی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنی ماں کو کہنے لگے کہ ماں جی ایک طرف آپ کے حقوق ہیں اور ایک طرف رب کائنات کے حقوق ہیں، میں عاجز اور کمزور ہوں، اگر اللہ کے حقوق ادا کروں تو آپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کے حقوق ادا کروں تو رب کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ماں تھی نا، ماما دے دل نرم غلابوں نہ کرن قبول جدائی، اپنی اولاد دی عزت خاطر کر لین قبول گدائی۔ ماں تھی، ماں نے کہا بیٹا جا باجزید میں نے تجھے اپنے حقوق معاف۔ حضرت بائدی بستامی اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے، صراط مستقیم کے لیے جنگلوں میں نکل گئے۔ عرصہ گزر گیا جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ ایک دن دل میں محبت پیدا ہوئی، خیال آیا کہ کیوں نہ آج ماں کی زیارت کے لیے جایا جائے۔ رات کو جب گھر پہنچے، سردیوں کی رات تھی، دروازے پر بیٹھ گئے۔ جب دروازے پر بیٹھ گئے کہ ماں کو بیدار کرنا مناسب نہیں ہے، جب صبح نماز کے لیے ماں بیدار ہوئی تو گھر میں سے پانی کی آواز آتی دیکھی تو بائدی بستامی نے کئی سال کے بعد اپنے دروازے پہ دستک دی۔ یہ ماں ہے، وہ کون سے دل کے کنیکشن تھے ملے ہوئے، وہ کون سی روحوں کے آپس میں ملاپ تھے کہ جیسے ہی بائدی بستامی نے دروازے پہ دستک دی تو ماں نے یہ کہہ کر دروازہ کھولا کہ باجزید تو آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے سالوں کے بعد آئے اور ماں نے پہچان لیا کہ باجزید تو آ گیا ہے۔ اب حضرت بائدی بستامی جب اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ لگے تو ماں نے سر پہ پیار دیا تو بال پراگندہ ہیں، چہرے پر مٹی پڑی ہوئی ہے، لباس جو ہے یہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تو ماں نے سر سجدے میں رکھ کے کہا یا اللہ میرا بیٹا تیرے قرب کے لیے نکلا تھا، تیری معرفت کے لیے نکلا تھا، یا اللہ میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ حضرت بائدی بستامی فرماتے ہیں وہ عبادت و ریاضت کرنے سے جو کئی سال میں مجاہدے میں زندگی کو گزارے، ان چیزوں سے وہ چیز حاصل نہ ہو سکی، اللہ کا قرب جو ماں کی دعاؤں کی وجہ سے حاصل ہو گیا۔ اور تیسری چیز صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت، جس انسان کو اچھے دوست میسر آ جائیں، اہل اللہ کی قربت مل جائے، حب درویشاں قلید جنتس، دشمن ایشاں سزائے لعنتس، جس بندے کو اللہ والوں کی محبت مل جائے، اللہ والوں کی صحبت مل جائے تو یقین مانیے وہ بندہ اپنے بختوں پہ ناز کرے کہ یقیناً اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس بندے کو یہ میسر آ جائیں وہ اپنے بختوں پہ ناز کرے کہ اللہ نے مجھے قرب دے دیا۔ فی زمانہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کی خواہش کرے اور ان چیزوں کو، ان صحبتوں کو تلاش کرے اللہ والوں کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل اللہ کی صحبت عطا فرمائے، اہل اللہ کے قریب بیٹھنا نصیب فرمائے۔ بقول مولانا روم کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔